میرے عزیزو آج ہر انسان پریشان ہے. جس انسان کے ساتھ بیٹھو دو چار باتوں کے بعد اپنے دکھ اپنی پریشانیاں اور اپنے غم آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دے گا. چاہے مسلمان ہو وہ بھی پریشان ہے, چاہے غیر مسلم ہو وہ بھی آج پریشان ہے. پھر ہر انسان اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق اپنی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور مختلف اسباب مختلف وسائل اہل دنیا نے آج سکون پانے کے لیے اختیار کی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان اسباب اور ان وسائل کے اختیار کرنے کے باوجود بھی انسان دکھی ہے, پریشان ہے, غمزدہ ہے, الجھنوں میں مبتلا ہے. کاش یہ انسان اللہ سے بھی پوچھ لیتا کہ اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے سکون کیسے ملے گا, مجھے راحت کیسے ملے گی, مجھے ان ٹینشنوں سے نجات کیسے ملے گی, تو اللہ بتا دیتا. لیکن انسان نے پوچھا نہیں تو اس لیے آج غمزدہ ہے. اگر آپ اللہ سے پوچھو, قرآن سے پوچھو کہ ہمیں سکون کیسے ملے گا, ان مصیبتوں سے نجات کیسے ملے گی, تو قرآن کا جواب سنو, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یہ قرآن کا جواب ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ, اللہ کی طرف آگے بڑھ بڑھ کر رب کو راضی کرو. جب تم اللہ کے سامنے آگے بڑھو گے, اللہ سے اپنا تعلق بناؤ گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, دکھوں سے محفوظ کر دے گا. اللہ تمہیں سکون کی نعمت عطا کر دے گا, اور ٹینشن, پریشانی اور غم سے اللہ تمہیں نجات عطا کر دے گا. تو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ فری ٹینشن ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی مصیبتوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے. لیکن اگر ہم اللہ سے تعلق نہ بنائیں, اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہ کرے عبادت کے ذریعے, اطاعت کے ذریعے, تو میرے عزیزو حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے کٹ جاتے ہیں تو ہم سکون سے کٹ جاتے ہیں. پھر ہمیں سکون کہیں نہیں مل سکتا, ہمیں راحت اطمینان کہیں نہیں مل سکتی. اچھے اچھے کھانے بھی موجود ہوں گے, اچھا لباس بھی جسم پر ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی دل غمزدہ ہوگا, دماغ پریشانیوں سے, دکھوں سے بھرا ہوا ہوگا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق کاٹ دیا. تو جب انسان اللہ سے تعلق کاٹ دیتا ہے, حقیقت میں وہ سکون سے اپنا تعلق کاٹ دیتا ہے اور اپنے آپ کو دکھوں اور پریشانیوں اور غموں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اور اللہ سے کٹے ہوئے انسان کی مثال تو کٹے ہوئے پتنگ کی طرح ہوتا ہے. جب پتنگ کٹ جاتا ہے تو علاقے کے اوباش لڑکے کیسے اس کی طرف دوڑتے ہیں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اسی طرح جب انسان اللہ سے کٹ جاتا ہے تو اس کی مثال بھی کٹے ہوئے پتنگ کی طرح بن جاتا ہے کہ پھر شیطان اور نفس اس کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے, اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. زمین اور آسمان کا بادشاہ اللہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں کہ رب کعبے کی قسم اتنا پیار اور اتنی محبت ہم سے اپنے ماں باپ بھی نہیں کرتے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اور یاد رکھو اس کی مہربانی صرف نیک لوگوں کے ساتھ نہیں, نافرمانوں کے ساتھ بھی ہے. قارون جب زمین میں دھنسنے لگا, قارون کا نام بچہ بچہ جانتا ہے. کس لحاظ سے اسے جانتا ہے کہ وہ بہت بڑا نافرمان تھا, اللہ کا سرکش تھا, باغی تھا. جب وہ زمین میں دھنسنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگا, اے موسیٰ مجھے بچا لے. 70 مرتبہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا, لیکن موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے, غصے میں تھے, ان کی طرف نہیں دیکھا. زمین نے اسے نگل لیا. وقت کی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی, اور موسیٰ علیہ السلام سے زمین اور آسمان کے بادشاہ اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ اگر یہ قارون ایک مرتبہ بھی مجھے پکارتا, میری عزت اور عظمت کی قسم میں اسے معاف کر دیتا. قارون جیسا نافرمان اگر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں. تو ہم اگر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ میں کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ ہمیں عزت اور سکون اور راحت کی زندگی کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. نقص اور کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے.